زندگی بہت بڑی ہے، میں اور تم پھر ملیں گے، وہ بولا، اور اس وقت تم آج کے دن کی یہ بات یاد کر کے پچھتاؤ گے۔ میں تم کو ایک موقع دے سکتا ہوں سکندر، ذاتی سطح پر عداوت کا یہ سلسلہ ختم کر دو۔ یہ تو آغاز ہے SSP صاحب ہماری طرف سے۔ تم ہی نے یہ فصل بوئی تھی، اس کا پھل کاٹتے ہوئے روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا، دیکھو رابعہ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے، ہمارے کسی آدمی کے پاس نہیں ہے، وہ بولا۔ پھر کہاں ہے؟ تمہارے آدمی یہ تو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے رابعہ کو مار کے سمندر میں پھینکا تھا یا گاڑا تھا تو کہاں گاڑا تھا؟ وہ فرار ہو گئی تھی، قید سے نکل گئی تھی، وہ بولا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرا دل ایک دم سینے میں تڑپا اور میں نے اسے تھپک کر خاموش کر دیا۔ اے دل بیتاب ٹھہر، میں اپنے زوم میں ایک بازیافت پر خوش ہوں۔ یہ واقعہ ہے کہ مجھ کو ملا کہ وہ اب بھی نہیں۔ تقریباً ایک ہفتے پہلے میں نے سراج کی آواز سنی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ جھوٹ شاید تم بول رہے ہو، اس نے تم سے رابطہ قائم کیا تھا، سراج نے تلخی سے کہا۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ کتنا باخبر ہے، وہ خود بھی تو آ سکتی تھی اگر وہ آزاد تھی۔ میں نے کہا، یہ اس سے ملو تو پوچھ لینا کہ وہ کیوں نہیں آئی، اور وہ وہیں رہی تو کس کے لیے؟ سراج نے کہا، ممکن ہے وہ اکیلی نہ آنا چاہتی ہو، اس کے ساتھ ہمارا ایک اور دوست بھی تھا۔ میں نے کہا، ہاں تھا، اسے ہم چھوڑ دیں گے، مجھے معلوم کرنا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تم سے پھر رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے کہا، اور تم کو بتا دوں گا کہ کب، کہاں اور کیسے ہمارے اور تمہارے قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہے۔ ٹھہرو، بند مت کرنا۔ کیوں؟ کیا کال کو ٹریس کرنے کا خیال ہے؟ میں نے کہا، نہیں، تمہاری یہ گفتگو صرف میں سن رہا ہوں۔ سراج نے کہا، میں نے اس کا رابطہ آبزرویشن سے الگ کر دیا تھا۔ کیا عائشہ کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ ہاں، اسے چھوڑ دو، سراج نے کہا، اسے گھر جانے دو، وہاں بڑی قیامت آ گئی ہے۔ تم نے اس کے باپ سے فون پر کیا کہا تھا؟ میں نے تو صرف سچ بولا تھا۔ میں نے کہا، اس سچ کے ذریعے تم نے ایک قتل کر دیا۔ اس نے بے اختیار مجھے ایک گالی دی۔ اچھا تو یہ آلہ قتل میرے قبضے سے برآمد کر لو۔ میں نے کہا، تمہارا وہ سچ ایک ٹیپ پر محفوظ ہے، دلاور کا فون بھی آبزرویشن پر تھا۔ یہ تم کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اس کے اغوا کے بعد کارروائی ضرور ہوگی، پولیس وہ سب کچھ کرے گی جو کرنا چاہیے، مگر جو عام آدمی کے اغوا پر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، دلاور عام آدمی نہیں تھا، سراج نے کہا، اس کے لیے ساری انتظامی مشینری کا حرکت میں آنا لازمی تھا۔ تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ ٹیپ ہوا اور میں نے بھی سنا، لیکن اس سے دلاور کو نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ ٹیپ تم نے غائب کر دیا۔ میں نے کہا، مگر اس عورت کا باپ جو دلاور کی بیوی ہے، وہ دلاور کی بیوی تھی۔ سراج بولا، کیا وہ مر گئی؟ میں نے چونک کر کہا، مار دیا اسے دلاور نے راتوں رات؟ وہ واقعی دلاور ہے، اسے تم نے مارا ہے سکندر اعظم، دلاور نے نہیں۔ میں نے اس کے باپ کو سمجھا دیا تھا۔ میں نے کہا، مگر موت اس عورت کا مقدر ہو چکی تھی، دلاور اسے بہت عرصے سے قتل کر رہا تھا۔ مجھے الزام کیوں دیتی ہو؟ یہ ویسے بھی اس کی زندگی کی آخری رات تھی، اسے صبح ہونے سے پہلے مرنا ہی تھا۔ شاید دلاور یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب دلاور سے کہو کہ اس کے باپ کو بھی مار دے۔ دلاور کا یہ کام تم نے کر دیا، صرف ایک فون کر کے، سچ بول کے۔ تم نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور نیکی کا ثواب کمایا ہے۔ یہ نیکی بھی اپنے کھاتے میں ڈال دو کہ تم نے اس بڈھے کی جان لے لی۔ وہ سچ کا زہر برداشت نہ کر سکا کیونکہ وہ پہلے ہی سے دل کا مریض تھا۔ وہ سچ بھی اس کے ساتھ ہی مر گیا اور اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا جو تم نے بولا تھا۔ اب تم کہو گے کہ دلاور کی بیوی باپ کی موت کا صدمہ نہ جھیل سکی، وہ پہلے ہی سخت بیمار تھی۔ میں نے نفرت سے کہا، ویری گڈ، کیا اچھا موقع ملا تمہیں۔ تم کہو گے کہ قدرت تمہاری مدد کر رہی ہے، مگر یہ شیطان کی مدد ہے سراج، شیطان کی۔ سراج نے کہا، فون تو تم نے کیا تھا، یہ سب تمہاری وجہ ہی سے تو ممکن ہوا، اور اب تمہارا سچ دلاور کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ دلاور کو آج ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ سزا کس کو ملی ہے اور یہ اس کی آخری سزا نہیں ہوگی۔ عاقبت کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ خوف عاقبت نہ اس کو ہے نہ تمہیں۔ میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ مر سکتا تو اچھا تھا، مگر وہ زندہ رہے گا کیونکہ خدا اس کی زندگی کو ایک تکلیف دہ پورا عذاب اور عبرت آموز سزا بنائے گا۔ میں نے فون کے تار کھینچ کے الگ کیے اور نیچے اتر آیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید گر پڑتا۔ میں جسمانی تکن کے علاوہ اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ محسن بے یقینی سے میرا منتظر تھا اور 2 بار چکر لگا کے اور کونے سے جھانک کر دیکھ گیا تھا کہ میں ابھی تک کھمبے سے چمٹا ہوا ہوں۔ اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، چند گاڑیاں اور تانگے بہت دور سے گزرے تھے اور میں ایسی جگہ تھا جہاں کسی کی نگاہ براہ راست مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ یہ کیا مصیبت ہے یار، محسن نے بگڑنا شروع کیا، بات مختصر کرنا چاہیے، آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ میں نے جواب دیے بغیر دوسرا فون گاڑی میں پھینکا اور آگے محسن کی جگہ بیٹھ گیا۔ گاڑی چلا۔ میں نے کہا، میں مار دوں گا کسی دیوار میں یا چڑھا دوں گا کسی پر،
کیا ہوا تجھے؟ محسن نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر مجھے غور سے دیکھا۔ میرا خون ابل رہا تھا اور غصے میں میرا چہرہ گرم ہو کے تپنے لگا تھا۔ جب گاڑی چلی تو میں نے محسن کو بتایا کہ دلاور نے اپنی بیوی کو رات ہی قتل کر دیا اور اسے بہانہ بھی مل گیا کہ وہ باپ کی موت کی تاب نہ لا سکی۔ یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ محسن نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ خبیث صاف بچ گیا، اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس بڈھے نے سچ سنا تھا وہ کچھ جی لیتا تو بیٹی کو بھی بچا لیتا، مگر سب قدرت کے کھیل ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعی میں نے غلطی کی تھی، مگر میں اسے نہ بتاتا تو کس سے بتاتا، اور کوئی صورت بھی تو نہیں تھی۔ میں نے نیک نیتی سے کوشش کی تھی کہ دلاور کی بیوی کو قتل نہ ہونے دوں۔ معلوم نہیں کیوں میری کوشش ناکام ہو گئی۔ شاید قدرت کو میری دخل اندازی پسند نہیں آئی۔ اس نے تو موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، میں کیا اور میری بساط کیا کہ آئی موت کو ٹالنے کی کوشش کروں۔ اس عورت کو ایسے ہی مرنا تھا، اور اس کے باپ کو بھی وہ سور کا بچہ سراج کہتا ہے کہ تم نے اسے مارا۔ میں کیوں ماروں گا ایک بڈھے کو، مگر وہ زبردستی مجھ پر تھوپ رہا ہے دونوں کی موت کا الزام۔ سکندر ہوش میں رہ، محسن نے میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہا۔ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا تو نیت کا حال جانتا ہے نا، پھر تو کیوں پرواہ کرتا ہے، اور وہ بھی کتوں کے بھونکنے کی؟ اپنے ضمیر پر بوجھ مت رکھ۔ معلوم نہیں قدرت کی سزا کس کے لیے ہے، میرے لیے، دلاور کے بچوں کے لیے، یا دلاور کے لیے؟ میں نے کہا۔ سراج نے اور کیا بتایا؟ محسن نے کہا۔ اس نے زیب النساء کے بارے میں بتایا، میں نے کہا۔ گھر پہنچنے تک میں نارمل ہو گیا تھا، مگر میرا دل غم کے بار سے بوجھل تھا۔ اس احساس کو رابعہ کا تصور بھی پناہ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے عائشہ کے باپ کو فون نہ کیا ہوتا تو وہ نہ مرتا تو دلاور کی بیوی کچھ دن اور جی لیتی، مگر کتنے دن، اور اسے پھر کوئی کیسے بچاتا؟ میں اگر یہ بات یوں نہ کہتا تو پھر کیسے کہتا، کس سے کہتا، کب کہتا؟ گھر پہنچ کر میں نے عائشہ کو دیکھا تو میری پریشانی کی شدت اور بڑھ گئی۔ اس نے بھی ہمیں قتل کرنے کا سارا اہتمام کیا تھا، مگر نشانہ بن گئی وہ لڑکی۔ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، محسن نے کہا۔ جلد از جلد سب کچھ سمیٹو اور نکل چلو، اسی میں خیریت ہے، ورنہ یہاں پولیس آ گئی تو گواہ بھی مل جائیں گے کہ اس قسم کی ایک گاڑی آئی تھی، کسی نے نمبر نوٹ کر لیا تو مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ گاڑی کو ہم نے کھنڈر سے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا تھا، جہاں ایک بند گیراج تھا۔ یہ پیچھے سے گزرنے والی چھوٹی سڑک تھی جس کے دونوں جانب احاطوں کی دیواریں تھیں۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ مائکرو بس کو دیوار سے جتنا قریب لگا سکتا ہو لگا لے اور اس کا سلائیڈنگ گیٹ کھلا چھوڑ دے۔ اسلحہ میں نے اور محسن نے 10 منٹ میں منتقل کر دیا۔ اس کے لیے مائکرو بس کے پیچھے انجن کے اوپر بنا ہوا مختصر سا خانہ کافی رہا اور زیادہ محفوظ بھی رہا۔ غالب کو میں نے اور محسن نے سہارا دے کر پہنچایا اور اسے دیوار کے اوپر سے اتارا۔ غالب نے ہماری غیر موجودگی میں فارغ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور سارے نوٹوں کی گڑیوں سے زہریلی پنوں کو نکال کے رقم واپس سوٹ کیس میں ڈال دی تھی۔ جولی، تم ماں جی کو لے جاؤ، میں نے کہا۔ میں خود چل کے جا سکتی ہوں۔ سراج کی ماں کھڑی ہو گئی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، میں نے کہا، کہ آپ ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کریں۔ آپ سمجھتی ہیں نا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو صرف خاموش رہنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو خاموش کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ محسن بولا۔ معلوم نہیں میں مر کیوں نہیں چاہتی، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ اور کیا دیکھنے کو رہ گیا ہے؟ تم نے تو مجھ سے ماں کا وہ غرور بھی چھین لیا ہے جو اسے اپنے بیٹے پر ہوتا ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اسے جھوٹ سمجھوں، وہ سب کچھ جو تم نے کہا، مگر سچ کا گھاؤ بہت گہرا ہے۔ میرے دل کو یہ زخم دے کر کیا تمہیں ملا؟ کیوں بولا تم نے وہ سچ جو میری ممتا کا آزار بن گیا ہے؟ دکھ کی بات تو یہی ہے ماں جی کہ ہم سب منافقت کے پردوں میں رہنا چاہتے ہیں، میں نے کہا، وہی دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے۔ برائی اور بدصورتی کو ہم جذبات کے رنگ و روغن سے چھپا لیتے ہیں اور پھر دل کو فریب حسن دیتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ رشتے ہوئے ناسوروں والا قابل نفرت جسم بن گیا ہے، مگر ہم زرق برق الفاظ کے داموں سے اور کھوکھلے ناروں کی چمک والے کپڑے پہن کے اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہیں، میک اپ کی تہ جما کے خوش ہو لیتے ہیں۔ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ جیسی مائیں سراج جیسے بیٹوں کو نفرت نہیں دیں گی، انہیں احساس نہیں ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اسے احساس زیاں تو ہونا ہی چاہیے کہ اس نے اپنی ممتا کا خزانہ گنوا دیا ہے، میں نے کہا۔ وہ کچھ سمجھی اور کچھ نہ سمجھی۔ اس نے جولی کے ساتھ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور پھر رک گئی۔ اس کو تم ایسے ہی چھوڑ جاؤ گے؟ وہ ادھر اشارہ کر کے بولی جدھر عائشہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ہم اسے ساتھ رکھ کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا۔ ہم تو کل محسن کہنے ہی والا تھا کہ ہم کیتھرین کو بھی ایسے ہی چھوڑ آئے تھے، مگر میں نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ جولی کا چہرہ دوسری طرف تھا، چنانچہ اس نے یہ حرکت نہ دیکھی۔ کل نہ جانے کہاں ہوں گے، محسن نے اپنی بات جاری رکھی، اور اس کی لاش یہاں سڑتی رہے گی؟
سراج کی ماں نے خوفزدہ ہو کر کہا، نہیں، ہم اس کے وارثوں کو اطلاع کر دیں گے۔ میں نے کہا، وہ اسے یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے اور دفنا دیں گے۔ سراج کی ماں مطمئن ہو گئی۔ اس نے دیوار تک کا فاصلہ سر جھکا کے خاموشی سے طے کیا اور جولی کے سارے دیوار کے اوپر سے دوسری جانب اتر گئی۔ میں نے دروازے کو کھینچ کر برابر کیا اور محسن نے گاڑی چلانے میں دیر نہ کی۔ میں نے عائشہ کی خود تدفین کا ارادہ بدل دیا تھا، کچھ اس لیے بھی کہ یہ مشکل اور خطرناک کام تھا، اور کچھ دلاور کو سزا دینے کے لیے۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھی عائشہ کی موت کی اطلاع اس گھر کے باقی افراد کو نہیں دے گا، جس میں ایک رات نے 2 جانوں کا نذرانہ لے لیا تھا۔ سب سے مظلوم عائشہ کی ماں تھی۔ ابھی تک ایک دن پہلے ہی اس نے ایک بیٹی کا رشتہ طے کیا تھا، اور اسی رات دوسری بیٹی نے زندگی سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ اسی رات میں وہ بیوہ بھی ہو گئی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوا کہ فرشتہ اجل کا تیسرا شکار بھی اسی کی بیٹی تھی تو شاید یہ صدمہ اس کی جان لینے کے لیے کافی ثابت ہو۔ دلاور خاموشی سے عائشہ کی تدفین کرا دے گا، عائشہ کی ماں کو دلاسا دیتا رہے گا کہ عائشہ زندہ ہے اور خیریت سے ہے، اس وقت تک جب حقیقت خود آشکار ہونے کے لیے حالات کا حصار توڑ نہ دے۔ جھوٹ کے پردوں سے سچ یوں نہ نکل آئے جیسے ایک لمبی کالی رات کے سمندر کو عبور کر کے سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی شہر سے باہر نکلنے کی کوشش میں بہت خطرہ ہے، محسن بولا۔ ہاں بھی ناکہ بندی ختم نہیں ہوئی ہوگی، میں نے کہا، لیکن عموماً بڑے شہروں کے راستوں پر ہی نظر رکھی جاتی ہے۔ پشاور یا ملتان کے راستے کا تو سوال ہی نہیں، لائل پور، سیال کوٹ یا سرگودا وغیرہ کی طرف بھی نہیں جانا۔ پھر راستہ کون سا رہا؟ محسن نے کہا۔ مضافات کی جانب بہت سی کچی سڑکیں ہیں، میں نے کہا، ایسے گاؤں ہیں جو لاہور ہی کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس گاڑی میں ہم بہت نمایاں ہوں گے، محسن بولا۔ ہم کسی کچی آبادی میں کوئی کچا مکان لے کر نہیں رہ سکتے، ہم اب منزل کی طرف بھی نہیں جا سکتے، میں نے کہا۔ اسے پہلے ہی ہماری اور ڈاکوؤں کی مدد کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ضمانت پر رہا تو ہو گیا، مگر دوسری بار اس پر الزام نہیں آنا چاہیے۔ باقی سارے ٹھکانے پولیس چھانتی پھر رہی ہوگی۔ جہاں جہاں بھی ہم رہے، آدھے سے زیادہ لاہور سکندر اور محسن کے نام سے واقف ہے، اور کوئی ہوشیار تیز نظروں والا مل گیا تو اس حلیے میں بھی پہچان لے گا۔ ہم ہوٹل میں یا کسی سرائے تک نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ خواتین ہیں، اور ہم صورت سے بھی کام چلا لیں، مگر نہ ہمارے پاس سامان سفر، نہ گھریلو اسباب، کوئی ہمیں ایک فیملی نہیں مانے گا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اب ہمارا ٹھکانہ زمین اور آسمان کے درمیان کہیں بھی نہیں رہا، محسن بولا۔ ڈیرہ غازی خان، میں نے اچانک چلا کر کہا۔ مل گیا محسن، ایک ٹھکانہ مل گیا، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اسے ایک نیکی کا معاوضہ طلب کرنے سے کم نہیں، محسن بولا۔ مدد آدمی کس سے مانگ سکتا ہے؟ اپنوں سے، میں نے کہا، اور اس سے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ پھر آؤں گا۔ ہماری وجہ سے وہ غریب آدمی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ ہم اس کے گھر میں نہیں رہیں گے، اس سے کہیں گے کہ ہماری رہائش کا کوئی انتظام کر دے، صرف 1 ہفتے کے لیے، میں نے کہا۔ لوگ ہمیں انکار کر سکتے ہیں، مگر وہ ضامن ہوگا تو بات بن جائے گی۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے مائکرو بس کو غازی خان کے گھر کے قریب روکا۔ ایک بار پھر میں صبح سویرے کار میں آیا تھا تو میری گاڑی عین اس کے دروازے تک پہنچ گئی تھی، مگر یہ بڑی گاڑی تھی جو چھوٹے چھوٹے کوارٹروں کے درمیان پھنس جاتی۔ میں نے محسن کو وہیں چھوڑا اور خود غازی خان کے گھر کے دروازے تک گیا۔ غازی خان کے دروازے پر لگا وہ قفل دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والے کا دروازہ بچایا۔ ایک شخص ریلوے کی نیلی وردی میں باہر آیا۔ وہ سفید مونچھوں اور بالوں والا ضرورت سے زیادہ ہی صحت مند شخص تھا۔ اسے مجھے بتایا کہ غازی خان اور اس کی بیوی تو ٹیکسلا گئے ہوئے ہیں۔ ٹیکسلا؟ آنکھوں کے ہاسپٹل میں؟ میں نے کہا۔ اپنی بیوی کی آنکھوں کا آپریشن کرانے کے لیے؟ ہاں جی، اب تو خیر سے واپس آنے والا ہے، وہ بولا۔ اس کی چٹھی آئی تھی کہ آپریشن کامیاب رہا، ڈاکٹروں نے صرف 3 دن رکھا اور چھٹی کر دی۔ کب تک پہنچے گا وہ؟ یہ تو نہیں لکھا، وہ بولا۔ آپ کو کیا کام تھا خیر سے؟ میں اس کا دوست ہوں، میں نے بڑے تذبذب کے ساتھ کہا۔ میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ مجھے بہت شرم آئی کہ میں ایک ذاتی مقصد کے حصول کی خاطر اپنی نیکی کا احسان گنوا رہا ہوں۔ ہاں جی مجھے معلوم ہے، وہ بولا۔ کسی نیک دل تھانے دار نے اسے پیسہ دیا تھا۔ پیسہ تو اس کے پاس سارا حرام کا ہی ہوگا، مگر اللہ اس کی نیکی قبول کرے۔ آپ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ مجھے اس علاقے میں ایک مکان کی ضرورت تھی۔ غازی خان ہوتا تو اس کے پاس ٹھہر جاتا، میں نے کہا۔ آپ اکیلے ہو؟ وہ بولا۔ نہیں، فیملی ہے میرے ساتھ، بہن ہے اور خالہ ہے، ایک زخمی بڑا بھائی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اس کی، میں نے کہا۔ پشاور سے آئے تھے اور یہاں دیکھو جی، چابی تو وہ کوارٹر کی مجھے دے گیا تھا، وہ بولا، لیکن صرف اس لیے کہ میں صفائی کر دوں اور دھیان رکھوں، اور میری گھر والی خیر سے روز جھاڑو دے آتی ہے، مگر میں کسی کو اس کے گھر ٹھہرا دوں یہ مشکل ہے۔ جسے میں جانتا نہیں اسے چابی دے دوں،
ہاں آپ نے جو بات کی ہے کہیں ٹھہرنے کی تو پیچھے والی لائن میں کونے کا کوارٹر کرائے کے لیے ہے. ابھی 2 دن ہوئے اپنے ایک یار کو الاٹ ہوا تھا. وہ خود نہیں رہتا وہاں؟ میں نے پوچھا. وہ کوارٹر میں رہے گا. وہ ہنسنے لگا. اس کے 4 مکان ہیں شہر میں, 2 بیویاں ہیں, اندھی کمائی کر رہا ہے. اسے تو بس الاٹ ہو گیا کوارٹر باری پر. اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھروسے کا آدمی ہو تو کرایہ دار رکھوں, ڈرتا بھی ہے. اس نے ایک گالی پر جملہ ختم کر دیا کہ کوئی رپورٹ نہ کر دے. میں نے کہا میں سمجھ گیا, مگر بھائی میں کرایہ تو پورے مہینے کا دے دوں گا, مگر صاف بات ہے کہ رہوں گا 10 دن بھی نہیں, بس 1 ہفتہ. اچھا جی. وہ سوچ میں پڑ گیا. ایک بات ہے, آپ اس سے مت کہنا. کیا نہ کہوں؟ میں نے کہا یہی کہ آپ 1 ہفتہ رہو گے, کسی سے بھی مت کہنا. وہ بولا 1 ہفتہ تو ایسے ہی گزر جائے گا, کوئی پوچھے تو مت بتانا کہ کرائے پر لیا ہے, کہہ دینا کہ مگر تم سے کوئی کیوں کہے گا, ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوارٹر کسے الاٹ ہوا ہے, تم آؤ جی میرے ساتھ. لیکن وہ خود آ گیا تو وہ اس کا کیا کام, ادھر بس صبح حاضری لگاتا ہے اور ایک افسر کا اسٹال چلاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر. وہ بولا افسر نے بھی اپنی سالی کے نام سے اسٹال کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, چائے کا اسٹال ہے, اس کی تو حاضری بھی خود بخود لگ جاتی ہے. کوارٹر اس نے میرے سپرد کر دیا ہے, اب میں اس کو کرایہ پہنچاتا رہوں گا تو وہ خوش, اس کا خدا خوش. میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چکر چلا رہا ہے. وہ مجھ سے 1 ماہ کا کرایہ لے کر جیب میں ڈالے گا. جس کو کوارٹر الاٹ ہوا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کوارٹر میں کوئی رہا اور چلا گیا. ہفتہ 10 دن بعد جب کوئی پکا کرایہ دار ملے گا تو اسے بتا دے گا. وہ اپنی پاور آف اٹارنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا تھا. ایک ڈاکو کی جیب کاٹ رہا تھا. جو فرق ڈاکو اور جیب کترنے کے پیشے میں ہوتا ہے وہی کوارٹر کے الاٹی اور اس شخص میں تھا. ایک بڑا ہاتھ مارتا تھا, یہ اسی کے مال سے تھوڑا سا لے رہا تھا, جیسے کوئی کنویں سے 1 ڈول پانی نکالے. اس سے کنویں میں پانی کم نہیں ہوتا. اس امام میں سب ایک سے تھے. وہ افسر جس نے ٹی اسٹار کا ٹھیکہ فردی نام سے لے رکھا تھا, فردی نام اس کی سالی کا تھا. ایک شخص ریلوے سے مفت کی تنخواہ لے رہا تھا. افسر اور ماتحت مل کے ریلوے سے کمائی کر رہے تھے. یہ ہے جی کوارٹر. وہ اچانک رک گیا. یہ بالکل ویسا ہی کوارٹر تھا جیسا غازی خان کا تھا, مگر یہ ان کوارٹروں کی پہلی قطار کا آخری کوارٹر تھا, اور اس اعتبار سے بہترین تھا کہ یہاں آنے جانے کے لیے ہمارے اس آبادی سے گزرنا ضروری نہیں تھا. ایک طرف تو کوئی گھر ہی نہیں تھا, دوسری طرف والے کوارٹر میں تالا پڑا ہوا تھا. ادھر کون رہتا ہے؟ میں نے جیب سے نوٹ نکالے اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی حریص چمک دیکھی. ادھر کوئی نہیں. ایک پٹھان سگنل مین تھا. وہ بولا بیچارہ اپنے فرض کی ادائیگی کے چکر میں جان سے گیا, بڑی بے وقوفی کی. مرنے والے کو برا کہنا تو نہیں چاہیے, مگر دیکھو نا جی, اس تنخواہ کی خاطر جان دے دی. کیا بے وقوفی سرزد ہوئی تھی اس سے؟ میں نے کہا بس کانٹا غلط بدل دیا تھا. عین وقت پر احساس ہو گیا. وہ دوڑا کانٹا بدلنے, جب واپس آ رہا تھا تو دوسری طرف سے گاڑی آ گئی, اور اگر وہ کانٹا نہ بدلتا, اپنی غلطی کو نہ دیکھتا تو 8 ڈاؤن ایک کھڑی ہوئی مال گاڑی میں گھس جاتی. وہ بولا وہ لنگڑا تھا, پہلے بھی ٹانگ کٹ چکی تھی, جانتا تھا کہ دوڑ نہیں سکتا مگر دوڑ گیا. اور کیا ملا جی اسے؟ کس نے انعام دیا؟ کس نے پوچھا؟ بیوی بچے لاش لے کر چلے گئے. ابھی تک ان کا سامان پڑا ہے یا پڑا ہوگا, اگر چوروں نے چھوڑا ہوگا. ابھی تو انکوائری ہو رہی ہے کہ غلطی کس کی تھی. غلطی اسی کی اپنی تھی. کچھ بھی نہیں ملے گا اسے, ملا بھی تو بڑے چکروں کے بعد. انکوائری کے بعد اس کے وارثوں کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا, اکاؤنٹ آفس کے چکر لگانا پڑیں گے, پتہ نہیں کتنی درخواستیں دینا ہوگی, کتنے الف نامے داخل کرنا پڑیں گے. پھر تو واقعی مرحوم نے بے وقوفی کی. دنیا کے نقطۂ نظر سے اللہ شاید اس کی قربانی کو شہادت کا درجہ دے. اس نے کتنی زندگیوں کو بچایا ہوگا یہ اب کون بتا سکتا ہے. انکوائری رپورٹ میں بھی نہیں آئے گا کہ حادثہ نہ ہونے سے کتنے بچے. حادثہ ہو جاتا تو مرنے والوں کے اور زخمی ہونے والوں کے اعداد و شمار آ جاتے. خیر چھوڑو, یہ تو اس دنیا کے دندے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے. تم بتاؤ کرایہ کیا دوں؟ کرایہ آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ بولا 200 کافی ہیں. میں نے کہا, اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی. ہاں جی آپ تو جانتے ہیں. خیر سے کرائے کتنے چڑھ گئے ہیں لاہور میں؟ وہ دونوں نوٹ چپٹ کے بولا ویسے آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی, یہاں ہر چیز موجود ہے, بجلی پانی, اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے حکم کرے. آپ غازی خان کے دوست تو میرے بھی دوست, فیملی کی طرح. وہ گاڑی میں. میں نے کہا میرا ایک دوست ہے, وہ ہمیں چھوڑنے آیا تھا. اسے پلٹ کر مائکرو بس کی طرف دیکھا اور چابی مجھے تھما دی. بس تو آپ خیر سے مجھے اجازت دیں, میں ڈیوٹی کے لیے تیار ہوا تھا. رات کو آؤں گا لوٹ کے تو کل ملاقات ہوگی. سلام علیکم. وہ ہاتھ ملا کر چل پڑا. میں نے واپس جا کے محسن کو چابی دکھائی. اللہ بڑا کارساز ہے. غازی خان نہیں ملا مگر اس کا نام بھی کام آ گیا. تو نے کہا ہوگا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان ہوں.
ڈیرا غازی خان کا پھپھڑ محسن بولا۔ میں نے کچھ بھی کہا، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اعتبار کیا، ظاہر ہے میری صورت دیکھ کر، میں نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تیری صورت نہیں دی۔ شکر تو مجھے بھی ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے مجھے تیری سیرت نہیں دی، موسی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، ورنہ اب تک لنڈورا پھر رہا ہوتا۔ معتبر ہوتے ہیں شادی شدہ لوگ برخوردار، تم چھڑے چھانٹ ہر جگہ بدماش اور مشکوک سمجھے جاتے ہو اور سمجھے جاؤ گے۔ یار وہ تیری سندے شرافت کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، انکل رضوی تو معطل ہونے کے بعد سرکاری جگہ چھوڑ دیں گے اور ظاہر ہے تیری بیوی ان کے ساتھ نکل جائے گی۔ گاڑی کو ادھر موڑ دے، وہ آخری کوٹھی ہماری ہے۔ کوٹری اور کوٹھی میں صرف ایک حرف کا فرق ہے، موسی نے سرد آ بھر کے فلسفیانہ انداز میں فرمایا اور گاڑی کو روک دیا۔ اسے بالکل سسرال سمجھیے اور گھر داماد کی طرح شان سے رہی ہے، میں نے کہا اور پیچھے والا دروازہ کھینچ کر کھسکا دیا۔ جولی پہلے اتری اس لڑکی نے حیرت انگیز طور پر اپنے غم کی آتش فشاں کو بجھا دیا تھا۔ کیتھرین بہت مضبوط اعصاب ارادے رکھنے والی عورت تھی۔ جولی کمزور نظر آنے کے باوجود اپنی ماں کی بیٹی ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے انداز و اعتماد میں مجھے ایک نئی خود اعتمادی محسوس ہوئی جو کل تک نہ تھی، شاید اس لیے کہ وہ ماں کی موجودگی میں خود کو بچی سمجھتی تھی، جذباتی طور پر ہی نہیں، عملاً بھی کیتھرین نے اسے ماں باپ بن کے پالا تھا، دوست بن کے سہارا دیا تھا اور محافظ بن کے ہر آزمائش اور ابتلا سے بچایا تھا۔ اب وہ نہیں رہی تھی تو جولی کا احساس خود اعتمادی جاگ اٹھا تھا اور وہ اپنی ذمہ داریوں کا بار خود اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جولی نے سراج کی ماں کو نیچے اتارا۔ ماں جی، آپ نے ابھی تک ہم سے تعاون کیا ہے، امید ہے آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیں گی کہ بعد میں آپ کو افسوس ہو اور ہمیں ندامت۔ چل چل لڑکی، تو یہ سب مت بتا مجھے، سراج کی ماں نے برہمی سے کہا۔ تو نہیں جانتی کہ میں کس کی ماں ہوں؟ میں اگر نہ چاہوں تو تم مجھے ایک منٹ قید نہیں رکھ سکتے، ایک قدم چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ماں جی، جولی نے نرمی سے کہا اور سراج کی ماں کو کوارٹر میں لے گئی۔ میں، محسن اور غالب دم بخود کھڑے رہے۔ تم نے اس لڑکی کی گفتگو سنی؟ میں نے غالب سے کہا۔ صرف گفتگو ہی نہیں سنی، اس کا لہجہ بھی دیکھا۔ غالب نے سر ہلایا اور جس انداز سے اس نے ہم کا لفظ استعمال کیا، محسن نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ وہ ہم میں سے تھی، مگر اس نے ہمیں اپنی زبان سے احساس دلا دیا کہ ہم اسے الگ یا کمتر اور غیر ذمہ دار نہ سمجھیں۔ کس آسانی سے اس نے خود ایک کام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہمیں بتا دیا کہ وہ ذمہ داری قبول کر سکتی ہے۔ کمال ہے یار، میں نے کہا۔ ہماری مجبوریاں کہہ کے اس نے 2 لفظوں میں ہم پر واضح کر دیا کہ وہ سب جانتی ہے اور سب سمجھتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ بے شک وہ آج تک سنتی آئی تھی، مگر مجھے واقعی اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا سمجھتی ہے۔ میں نے اور موسی نے اسے اتارا اور اندر پہنچا دیا غالب کو۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا مگر پرانی باندھ کی 2 چارپائیاں 2 کمروں میں موجود تھیں جو شاید کوارٹر خالی کر کے جانے والے بے مصرف جان کے چھوڑ گئے تھے۔ خسرو جمشید کی گاڑی کا کور ہم ساتھ ڈال لائے تھے، اس میں اسلحہ لپیٹ کر ہم نے ایک چارپائی کے نیچے ڈال دیا۔ ضروری تھا کہ چارپائی پر اب ایک دری بستر بھی ہو۔ اس کے لیے میں اپنے محسن کے گھر گیا جو گھر سے نکل کر روانہ ہونے ہی والا تھا۔ آپ لوگ اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں چلے تھے؟ وہ بولا۔ سب کچھ لے کر چلے تھے بھائی صاحب، میں نے کہا، مگر جس گاڑی میں ہم تھے اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ بڑے بھائی کی تو ٹانگ ٹوٹی۔ اوہ، کہاں ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ وہ بولا۔ راول پنڈی کے قریب، میں نے کہا۔ 2 دن راول پنڈی ہی میں لگ گئے، ایکس رے ہوا اور پھر پلاسٹر لگا، گاڑی تو سمجھو ختم ہو گئی، مگر آپ لوگوں کی خراش بھی نہیں آئی۔ وہ مجھے دیکھ کے بولا، اسی کو قسمت کہتے ہیں، میں نے کہا۔ حسن عبدال کے اڈے پر ہم اتر گئے تھے کہ چائے وغیرہ پی لیں۔ بھائی صاحب گاڑی لے گئے پیٹرول ڈلوانے کے لیے اور وہاں ایک ٹرک نے اسے ملبہ کر دیا۔ پیٹرول ڈلوا کے نکل رہے تھے کہ وہ غلط سائیڈ سے اندر آ گیا اور بس سامنے سے ٹکر ماری تو بس اللہ نے جان بچا لی۔ گاڑی کو دیکھ کر تو آپ بھی کہتے کہ اس میں کون بچا ہوگا، جو سامان تھا سب غارت ہو گیا۔ ہم تو بڑی مشکل سے راول پنڈی پہنچے اور وہاں سے یہ 2 ہمیں چھوڑنے آ گئے جن کی گاڑی ہے۔ ادھر چھوٹی بہن ہے کہ اس کو میو ہاسپٹل میں داخل کرا کے آئے ہیں، مگر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ ایک دم چونکا، میو ہاسپٹل میں؟ یہ تو آپ نے پہلے بتانا تھا جی، کیا ہوا اسے؟ بس جی کیا بتائیں، جو بیماریاں پہلے بوڑھوں کو ہوتی تھی وہ اب جوانوں کو ہونے لگی ہیں۔ جوان لڑکی کو شکر کی بیماری ہو گئی ہے، پھر گردوں میں پتھری پڑی تو معاملہ خراب ہو گیا۔ پشاور کے ڈاکٹروں نے پوری کوشش کر لی تھی مگر حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ سنے یہاں میو ہاسپٹل میں بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں اور بڑا اچھا انتظام ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ اس نے ایک سرد آ بھری۔ تو ابھی آپ میو ہاسپٹل سے آئے تھے؟ ہاں جی، صبح کے لاہور پہنچے ہوئے تھے، ہاسپٹل میں دن گزر گیا، میں نے کہا۔
پھر یہاں آئے تو بھائی غازی خان نہیں ملے۔ اب خدا کی قدرت دیکھو کہ ہم اس وقت حسن ابدال میں تھے اور وہ ٹیکسلا میں۔ کہاں پشاور اور لاہور کا فاصلہ اور کہاں یہ کہ وہ چند میل پر بیوی کی آنکھوں کا آپریشن کرا کے بیٹھے تھے اور وہیں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا۔ انہیں پتہ چلتا تو دوڑتے آتے۔ اب بیٹھنے کی جگہ بن گئی ہے، کچھ کھا پی لیں پھر ہاسپٹل جائیں گے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھو جی، وہ بولا، اور دعا کرو آج داتا صاحب کے حضور میں جا کے میں چادر تکیے اپنے گھر سے تو پورے نہیں کر سکتا، غازی خان کے گھر سے نکال دیتا ہوں، بلکہ آپ یہ چابی لو، جو چیز ضرورت پڑے وہاں سے لے کر پھر تالا ڈال دینا اور چابی میری گھر والی کو دے دینا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے چابی لے لی اور اسے سائیکل کے پیڈل مار کے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ یہ اعتبار کرنے اور مدد کرنے والے سادہ دل لوگ اگر جان لیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارے جھوٹ کا راز فاش ہو جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، میں نے سوچا۔ اطمینان مجھے یہ تھا کہ غازی خان آ جائے گا تو میری پوزیشن خراب نہیں ہوگی بلکہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ چابی سے کفل کھولنے کے بعد میں کچھ دیر ایک گزرے ہوئے وقت کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس میں غازی خان تھا اور اس کی اندھی بیوی تھی اور میں تھا، مگر سارا حسن اس فضا میں تھا جو میرے فرشتہ رحمت کی صورت میں اچانک آ جانے سے پیدا ہوئی تھی۔ احسان مندی اور ممنونیت کے جذبات سے میرے دل کو جو طمانینت اور خوشی حاصل ہوئی تھی وہ ایک انمول احساس رکھتی تھی۔ اس کی یاد بھی بڑی تسکین دینے والی تھی، مگر اس وقت مجھے یوں لگا جیسے اپنے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کے میں نے وہ تصویر خراب کر دیا ہے اور اس احساس کو مجروح کر دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی غازی خان سے جھوٹ بولا تھا مگر اس کا مقصد نیکی کرنا تھا۔ آج پھر میں جھوٹ کے سارے اس گھر میں آیا تھا تو اس نیکی کا صلہ وصول کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ غازی خان کو کبھی میرے جھوٹ کا پتہ نہیں چلے گا، مگر وہاں سے سامان اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی کا احساس مجھ پر غالب رہا۔ میں نے دریاں، میلے بستر اور تکیے ہی نہیں، ضرورت کے برتن بھی اٹھائے اور اس کوارٹر میں لے گیا جہاں ہمارا بسیرا تھا۔ محسن نے مقامی تنور سے روٹیاں اور سالن خریدنے کا نیک کام کیا اور بھوکوں کا پیٹ بھرا۔ سراج کی ماں نے برائے نام کھایا اور پڑھ کے سو گئی۔ وہ بوڑھی عورت اس تگ و دو میں تھک گئی تھی۔ اس نے خود کو ہمارے اور تقدیر کے سپرد کر دیا تھا اور ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ رہائی ہوگی تو اپنے وقت پر۔ اس کے فکر کرنے یا احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے اسے جولی کی نگرانی میں ایک کمرے میں چھوڑا اور خود دوسرے کمرے میں بیٹھ کے سگریٹیں پھونکنے لگے۔ فراغت کا وقفہ میسر آتے ہی سب پر غنودگی طاری ہونے لگی۔